نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد جب وہ اسے پکارتا ہے، اور کون دور کرتا ہے تکلیف کو، اور کس نے بنایا ہے تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ؟ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں مضطر کا لفظ آیا۔ مضطر کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، علماء کہتے ہیں کہ مضطر اس مصیبت زدہ کو کہتے ہیں کہ جسے تکلیفوں نے اور مصیبتوں نے اتنا گھبرا دیا ہو کہ وہ ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی پناہ لینے پر مجبور ہو جائے، اسے مضطر کہتے ہیں۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور بڑا خوبصورت آپ نے مفہوم بیان کیا، اور آپ نے حضرت سہل بن عبداللہ سے اس کا ایک مفہوم لکھا کہ مضطر کسے کہتے ہیں۔ سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ گار کہ جس کی ساری عمر گناہوں میں گزری ہو اور اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے فرما برداریوں سے یکسر خالی ہو، ایک بھی فرما برداری، ایک بھی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو وہ اسے اپنی کوئی نیکی نظر نہ آئے کہ وہ اس نیکی کے وسیلے سے دعا کر سکے، پھر اس کا بھروسہ محض اللہ کی شان رحمت پر ہو، اسے کہتے ہیں وہ حالت کہ جو مضطر کی ہوتی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت مفہوم بیان کیا۔ اب آپ سنیے کہ کفار سے ایک بات پوچھی جا رہی ہے، یعنی مشرکوں سے، ان بتوں کے پجاریوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ فرمایا کہ وہ کون ہے، بھلا وہ کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد کہ جب وہ اسے پکارتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان مشرکوں کو جھنجھوڑ کر پوچھا کہ کون ہے اس کے سوا کہ جو اس کی فریاد کو سنتا ہو اور اس کی حاجت روائی کرتا ہو اور اسے برائی ٹال دیتا ہو، کیونکہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ وہ فقر کو، اگر کسی کی فقر و محتاجی ہو تو اس کو دور کر کے اسے دولت عطا کر دے، اگر کوئی بیمار ہو تو اس بیمار کی بیماری ختم کر کے اسے صحت دے دے، اور اگر کوئی شدت اور سختی کی حالت میں ہو تو اس کی اس حالت کو بدل کر آسانی میں بدل دے۔ فرمایا اور وہ تمہیں پہلے لوگوں کی زمینوں کا وارث بناتا ہے، تم ان میں تصرف کرتے ہو، اور تمہارے بعد جو تمہاری آنے والی نسل ہے، فرمایا وہ تمہاری زمینوں کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں تصرف کریں گے۔ تو پوچھا گیا کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے جو تمام مخلوق کو ایسی عظیم نعمتیں عطا کرے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی آسان ترین حجتوں سے بہت ہی کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو، اس لیے تم اوروں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہو۔ یہاں پر ان سے پھر سوال کیا گیا، یہاں پر مجبور اور لاچاروں کی فریاد کے بارے میں بیان ہوا، تو یاد رکھیے کہ ہم بھی بے بس ہوتے ہیں اور لاچار۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسند ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور اگر کوئی ہو جائے، بے بس ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے، اور عام طور پر تو ہمیں بھی جو نہیں بھی ہو اسے بھی کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا اور اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے کا ہر مسلمان حاجت ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے تمام کام درست ہو جائیں، اس کا ہر مسلمان طلبگار ہے۔ میرے آقا نے ایک دعا سکھائی، اس میں یہ تمام باتیں آتی ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مجبور اور لاچار کو چاہیے کہ وہ یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرے، اللہم رحمتک
ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اتنی سی دعا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہم رحمتک ارجو، یہ پہلا جملہ کہ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، یعنی بندہ ہر وقت اللہ سے اس کی رحمت کا طلبگار رہے، اس کی رحمت کو مانگتا رہے۔ اللہم رحمتک ارجو، یعنی میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، امیدوار ہوں۔ اب اگلا جملہ ہے فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی واصلح لی شانی کلہ، اے میرے مولا تو مجھے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی، یعنی جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اتنی دیر بھی، معمولی دیر بھی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، یعنی اپنی جو تیری رحمت ہے اس میں مجھے رکھنا، میرے نفس کے مجھے حوالے نہ کر دینا، کیونکہ بندہ اگر نفس کے حوالے ہو جائے تو پھر نفس ایسے کھیلتا ہے، اللہ اکبر الامان، کیونکہ یہ بندے کی باڈی میں جو نفس رکھا ہے اللہ نے یہ اپنی دشمنی میں رکھا ہے، اور یہی شیطان کا بھی بڑا بھائی نفس ہے۔ اگر شیطان تو کیا انسان کو صرف وسوسے ڈالتا ہے، لیکن نفس اس برائی کے عمل تک لے جاتا ہے، اور اس لیے یہ دعا میرے آقا نے اور فرمایا لا الہ الا انت، اور میرے مولا میرے تمام کام درست فرما دے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ تینوں باتیں اس دعا میں آ گئیں، تو اس دعا کو یاد کر لیجئے گا، اگر کوئی لینا چاہے تو بعد میں یا تو لکھوا دی جائے گی بلیک بورڈ پر، تو اس کو یاد کر لیجئے گا۔ آگے ارشاد فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، بھلا کون راہ دکھاتا ہے تمہیں بر و بحر کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی باران رحمت سے پہلے؟ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ برتر ہے اللہ تعالیٰ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے سوالن پوچھا ان مشرکوں سے، ان بتوں کے پجاریوں سے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور طرف جاتے ہیں، ان سب کے لیے پیغام ہے۔ یہ پوچھا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب تم یہ سوال کیا کہ جب رات کی تاریخیوں میں تم سفر کرتے ہو اور اس وقت منزل مقصود کا پتہ تمہیں کون دیتا ہے؟ اس کے روشن کیے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر تم اپنا راستہ دریافت کرتے ہو۔ اگر دن کے وقت جب کہ سورج کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یا رات کے وقت جب ستارے ہر طرف چمک رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھٹکا دے تو کوئی اور خدا ہے کہ اس وقت تمہاری دستگیری کے لیے آگے بڑھے اور تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی یہ انسان جب سفر کر رہا ہو اور راستہ بھٹک جاتا ہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ یہ بات ان مشرکوں کے سے، کیونکہ وہ سمندر میں سفر کرتے تھے رات میں اور ستاروں کی چال سے وہ سفر کرتے تھے۔ آج بھی لوگ، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ گوگل میپ کے ذریعے وہ لوکیشن لوگ لے کر اس لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن لوکیشن ہونے کے باوجود بھی کوئی اپنی منزل مقصود تک بعض لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اور اسی آیت میں دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس کی ایک اور مہربانی پر بھی تو غور کرو، یہ تو تھا سفر کا۔ فرمایا کہ جب مینا برستا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بارش برسانا چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی، اگر ہو بھی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے؟ فرمایا بارش برسانے سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے فرمایا کہ اسے بھیجتا ہے۔ وہ ٹھنڈی ہوا کے جب جھونکے آتے ہیں تو فرمایا کہ جس سے تمہاری بجھی ہوئی طبیعت
اور افسردہ مزاج شگفتہ ہو جاتے ہیں۔ جب بارش آنے والی ہوتی ہے کیسا ایک مزاج، اب جیسے ہمیں آج کل بہت ضرورت ہے بارش کی، کہ کتنی ہمیں ضرورت اس وقت ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یکدم بارش کو نہیں بھیجتا، پہلے ہوا کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھیجتا ہے، کہ جس سے تمہاری بجھی ہوئی طبیعت جو ہے اور تمہارا جو مزاج جو افسردہ تھا اس میں شگفتگی آ جاتی ہے۔ بلکہ فرمایا بارش یکدم نازل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہوا بھیج کر، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھیج کر تمہیں موقع دیتا ہے رب کریم کہ تم نے جو احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے تو تم وہ کر لو، کہ بارش کے کہیں بعد میں تمہیں نقصان نہ ہو، اور تمہارا رب کریم تمہیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں موقع مل جاتا ہے۔ تو فرمایا تم ایسے رحیم اور کریم خدا کو چھوڑ کر کیوں دوسری چیزوں کو اپنا خدا بناتے ہو؟ کچھ تو سوچو اور کچھ تو عقل سے کام لو۔ یہی بات انہیں بتائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا بھلا کون ہے جو آغاز کرتا ہے آفرینش کا پھر دوبارہ پیدا کرے گا اسے، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ آپ محبوب فرمائیے اے مشرکو، پیش کرو اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ اے مشرکو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ بہتر وہ ہے کہ جو مخلوق کو بغیر کسی مثال کے ابتداءً اس نے پیدا فرمایا اور پھر مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ کفار اگرچہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کا اقرار اور اعتراف نہیں کرتے تھے، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہ سارے کافر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رب العالمین جس نے انسان کو پہلے بغیر کسی مثال کے پیدا کر دیا، جب پہلی بار پیدا کرنا تھا تو وہ سب سے زیادہ پیچیدہ اور مشکل کام تھا، لیکن رب العالمین نے جو پیدا انسان کو کر دیا اب دوبارہ اس کو اٹھانا وہ تو بدرجہ آسان ہے۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین نے ان مشرکوں کے سامنے بیان کی کہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ جس طرح اس نے پہلے بغیر کسی مثال کے انسان کو پیدا کیا تھا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بے قادر ہے۔ اس لیے دلیل بیان کی گئی کہ فرمایا کہ جب تم دوبارہ زندہ کیے جانے پر ناقابل تردید دلائل قائم ہیں اور اس کا اقرار نہ کرنا فرمایا کچھ بھی قابل لحاظ نہیں۔ اور فرمایا جب کفار ابتدائی سے پیدائش کے قائل ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ انسان جب یہ کافر یہ مانتے تھے کہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو انہی کافروں کو کہا گیا کہ جب کوئی پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کیے جانے کے قائل ہو جاؤ۔ اور یہ تو تمہارے لیے سب سے پہلی دلیل یہ اتنی مضبوط دلیل ہے کہ تم جانتے ہو کہ ایک انسان دنیا میں نہیں تھا اور وہ دوبارہ اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، تو فرمایا یہ تو دوبارہ پیدا کیے جانے کے لیے انتہائی مضبوط دلیل ہے، اب تمہارے لیے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی اور فرمایا وہ رب العالمین تمہیں بارش سے کیا کیا انعامات دیتا ہے، فرمایا وہ رب العالمین تمہیں آسمانوں سے بارش کے ذریعے اور زمین سے نباتات کے ذریعے روزی دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہ جس نے یہ کام کیے ہو؟ ہرگز اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے مشرکوں سے فرما دیں اگر تم اپنے اس دعوے کے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو سچے ہو تو بتاؤ کہ جو صفات اور کمالات جو تمہیں اللہ نے یہ ساری بیان کی 20ویں پارے کی جو کل بھی تو آیات آپ نے سنی آج بھی سنی، فرمایا یہ جو سارا ذکر کیا گیا فرمایا کہ وہ سارے کمالات اور صفات کس میں موجود ہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں موجود نہیں تو پھر تم کسی دوسرے کو کیوں معبود ٹھہراتے ہو؟ اور یہاں ہاتھو برہانکم کہہ کر
ان کے عاجز اور بے بس ہونے کا اظہار مقصود بیان کیا گیا، اور فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل قیامت تک بھی اگر ہے تو تمہیں اذن عام ہے کہ لے کر آ جاؤ کہ کوئی اس کے سوا کوئی معبود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے اور اپنی محبت عطا فرمائے، اور اپنا بندہ جس طرح اللہ کا بندہ اس کی پسند کا بندہ ہو، اللہ ہمیں ایسا اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا کر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما یا اللہ، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی مغفرت فرما۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے رب کریم ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اے رب کریم ہم تجھ سے تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ہم تجھ سے تیرے فضل و کرم کو مانگتے ہیں۔ اللہ اپنا فضل و کرم عطا فرما، باران رحمت کو نازل فرما، باران رحمت کو نازل فرما، خیر والی، عافیت والی، رحمتوں والی بارش عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اپنی دائمی رضا عطا کر دے، جنت عطا کر دے، جہنم سے پناہ دے دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا تو سب کی حاجتوں کو جانتا ہے، اللہ سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔